Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akula. How are you students? I hope you will be good. So, dear students, आज हम उर्दू मज़मून में आपको क़वाइद ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, तब जाके आपके समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ देख लेते हो और समझने की कोशिश नहीं करते हो तो आपको ये वीडियो मुश्किल जाएगी। तो क़वाइद उर्दू ज़बान में बहुत ही अहमियत रखते हैं। यानी आप इंग्लिश में ग्रामर सीखते हो तो जब तक आपको ग्रामर की इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, यानी नॉलेज नहीं रहेगी, तो आप लोग सही तरीके से इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से सही उर्दू बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए क़वाइद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसे समझा भी जाता है। तो इसी की बिना पर हम आपको सबक के आखिर में जो सबक नंबर हम 5 पढ़ चुके हैं, उसकी नज़म भी हम आपको पढ़ाए हैं। आप सभी ने अच्छी तरीके से उसे लर्न भी किया होगा। ठीक है, तो देखिए क़वाइद में क्या दिया गया है। क़वाइद है दो या दो से ज़्यादा, यहाँ देखिए आप, हम हाइलाइटर के ज़रिए से समझा रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा हुर्फ के मिलाने पर बनने वाली बामानी तरकीब को लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ किसे कहते हैं कि कोई भी आपको अगर कोई पूछता है तो आपको तो ये पता है कि हम लोग हुर्फ़ तहज्जी याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और ये कितने होते हैं, 38 होते हैं, 38 हुर्फ हैं। ठीक है, आपको ये तरतीब पता है और ये इसकी काउंटिंग भी पता है कि 38 होते हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ किसी ने पूछा है कि बेटे लफ्ज़ किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उन्हें बता दें कि हुर्फ का मुख्तसर मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। ये देखिए, ये जो हरे रंग में डेफिनेशन दी गई है, ये आपको याद कर लेना है। कोई भी आपको पूछ सकता है घर पे कि बेटे आज की वीडियो में आप क्या सीखें, बताइए, तो आप बता दें एक जुमले में। ठीक है, हुर्फ का मुख्तसर मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आगे देखते हैं इसकी कुछ मिसालें कि दो हुर्फ को मिलाने से बनने वाला लफ्ज़ दो हुर्फी लफ्ज़ कहलाता है। अगर आपने जो हुर्फ हैं उनमें से अगर आप दो हुर्फ लें और उनको जोड़ दें तो वो दो हुर्फी लफ्ज़ कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है दो और शब। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेजोड़ लफ्ज़ हैं, और शब जो दिखाई दे रहा है ये भी दो हुर्फी लफ्ज़ हैं, लेकिन ये जोड़ वाले लफ्ज़ हैं। आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे जहाँ कहीं भी आप अगर आप उर्दू पढ़ते हो और नज़म पढ़ते हो या फिर आप सबक पढ़ते हो, जहाँ कहीं भी आपको ऐसे लफ्ज़ दिखाई दे तो आप समझ ले कि दो हुर्फी लफ्ज़ हैं। ठीक है, जोड़ वाले लफ्ज़ होते हैं और बग़ैर जोड़ यानी बेजोड़ होते हैं। एक बेजोड़ होता है और एक जोड़ होता है। जोड़ वाले लफ्ज़ और बेजोड़ वाले लफ्ज़ याद रखिएगा। अगली नेक्स्ट है तीन हुर्फ को मिलाने से बनने वाला लफ्ज़ तीन हुर्फी लफ्ज़ कहलाता है। या ठीक है, जैसे कि दौड़, शौक। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दौड़ जो है वो बेजोड़ है और शौक जो है वो जोड़ हुर्फी लफ्ज़ है, यानी जो जुड़ा हुआ होता है। शीन वाव जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ये भी तीन हुर्फी है। अगला है चार हुर्फ को मिलाने से बनने वाला लफ्ज़ चार हुर्फी लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है, तो और इसकी मिसाल भी दी गई है, आप टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं आपके, और स्क्रीन पर भी जो हम पढ़ा रहे हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उर्दू, उर्दू में देखिए आप, उर्दू अलीफ रे दाल वाव उर्दू, ये भी बेजोड़ हुर्फी लफ्ज़ है, चार हुर्फी लफ्ज़। ठीक है, याद रहेगा। और मेहनत दिया गया है तो ये जोड़ है। ठीक है,
یہاں پر آپ کو یہ چیز بتائی نہیں گئی ہے کہ یہ جوڑ والے حرف ہیں، لفظ ہیں، یا پھر بے جوڑ والے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے آپ کو آگے کلاس میں آ سکتا ہے، یا پھر آپ کو پچھلی کلاس میں جا چکا ہے. یہ آئی تھنک پچھلے کلاس میں ہو چکا ہے شاید سے، کہ جو بے جوڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہ اس کو سمجھ لیجئے کہ جوڑ والے کون سے ہیں اور بے جوڑ والے لفظ کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو الگ الگ کلر سے بتا دیتے ہیں. یہ جو لال کلر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب 2 حرفی 3 حرفی 4 حرفی لفظ ہوا، لیکن یہ بے جوڑ ہے. اور یہاں الگ نیلے کلر میں اگر ہم بتاتے ہیں آپ کو، تو یہ جوڑ والے لفظ ہیں. یاد رکھیے گا، لفظ کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا دیا گیا ہے آپ کو. آؤ کھیلیں، لیٹس پلے. ایک کھیل دیا گیا آپ کو، گیم ہے ایک آپ کو، کہ کھیلتے کھیلتے آپ کو سیکھنا ہے. اس میں آپ کو 3 حرفی لفظ اور 4 حرفی لفظ، یہ جو آپ کو درخت دکھائی دے رہا ہے، ٹری دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ 3 حرفی کون سی ہے. تو یہاں میں آپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. آپ کو یہ پہلے ٹیکسٹ بکس میں بھی کرنی ہے، جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی کرنی ہے، اور نوٹ بک میں آپ جو کرو گے وہ تھوڑا الگ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیے. تو ایک آپ کو آلریڈی کر کے دیا گیا ہے، وہ بھی گرین کلر سے، یعنی ہرا کلر استعمال کیا گیا ہے. تو 3 حرفی قلم، قاف لام میم پہلے سے آلریڈی دیا گیا ہے. ہنر، ٹھیک ہے، ہنر بھی 3 حرفی لفظ ہے، ہے نون رے. ٹھیک ہے، اور ملے، میم لام بڑی ہے، ملے. ٹھیک ہے، یہ بھی 3 حرفی لفظ ہے. اس کے بعد عقل، یہ بھی 3 حرفی ہے. اس کے بعد علم، یہ بھی 3 حرفی لفظ ہے. ایرو کا نشان دینا ہے، اچھی طریقے سے پینسل سے آپ لکھیں. اب 4 حرفی لفظ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ الگ کلر میں اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ لیں کہ کون سے لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ جائے گا 4 حرفی لفظ کی طرف. مکڑی بھی 4 حرفی لفظ ہیں. اور محنت میں بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میم بڑی ہے، نون تے ہے. ٹھیک ہے، محنت 4 حرفی لفظ ہے، یعنی اسی کی اور جائے گا. کاغذ، کاغذ بھی آپ کو 4 حرفی لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تو مکڑی، روزی، محنت، ٹھیک ہے، یہ 4. اور ایک جالا، یہ دیکھیے یہ جالا بھی دکھائی دے رہا ہے. ایک ہم یہاں پر مس کیے تھے، یہ بھی ہم لیں گے جالا. ٹھیک ہے، 5، یعنی ٹوٹل وہاں پر 10 لفظ دیے گئے ہیں. ان لفظ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. یہ ٹیکسٹ بکس میں تو آپ جیسے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے آپ ویسے ہی کیجئے پینسل سے، لیکن نوٹ بک میں آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ کرنا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. چلیے یہ میں ایریز کر دیتا ہوں پہلے. چلیے اب آپ کیا کیجئے گا، سب سے پہلے آپ اپنی نوٹ بک میں نیو پیج سے آپ کو ایسے 2 ایسے کالم بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں 3 حرفی، ٹھیک ہے، اور ایک میں 4 حرفی. ٹھیک ہے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یعنی ٹوٹل 5 یا 4 جتنے لفظ ہیں وہ یہاں آپ لکھ لیں کہ 3 حرفی لفظ کون سے ہے. یہاں پر بھی نمبر دے. ٹھیک ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. ٹھیک ہے، نمبر 3 کے بعد نمبر 4 اور نمبر 5. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک کالم میں 3 حرفی الفاظ لکھنے ہیں اور دوسرے کالم میں 4 حرفی الفاظ لکھنے. اب یہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہوگے کہ سر نے تو لفظ پڑھائے ہیں
تو یہاں الفاظ کیسے دیا گیا ہے؟ تو بیٹے آپ یاد رکھیے کہ اگر ایک کی بات ہو رہی ہے، اگر ایک یعنی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے آپ کو ڈیفینیشن پڑھ کر بتایا ہوں کہ حرف کا مختصر مجموعہ لفظ کہلاتا ہے. اب یہاں پر ہم نے پریکٹس بھی کیے ہیں کہ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی لفظ ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھ میں تو آیا ہے کہ حرف کو جوڑ کر لفظ کہلاتا ہے، یعنی یہ لفظ کہلائے گا. لیکن اگر بہت سارے لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے، تو ان کو 1 2 3 اگر ایک ہے تو لفظ کہلائے گا، اور 1 سے 2 ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ہم الفاظ کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 3 حرفی لفظ نہیں کہیں گے، 3 حرفی الفاظ کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نہیں ہے. یہاں پر یہ قلم بھی ہے، ہنر بھی ہے، ملے بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے. یہ 5 الفاظ کہلائیں گے، 5 لفظ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ یہ جمع میں جا رہے ہیں. جو کہ جمع مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، جس میں ہم پلس کرتے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، یہ ہم کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں، تو وہ پھر الفاظ کہلائے گا. تو یاد رکھیے گا اس کو. اسی طریقے سے 4 حرفی لفظ نہیں کہلائے گے، یہ 4 حرفی الفاظ کہلائے گے. ٹھیک ہے. اب یہ روزی اگر ایک ہی ہوتا یہاں پر تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پر لکھ سکتے کہ 4 حرفی لفظ کون سا ہے؟ روزی ہے. تو یہاں پہ صرف ایک تھوڑی نہ ہے، ایک ہے یہاں پر، ایک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ روزی بھی ہے، محنت بھی ہے، کاغذ بھی ہے، جالا بھی ہے، مکڑی بھی ہے. اب یہ 5 آپ 4 حرفی الفاظ ہیں، لفظ ہیں، مطلب وہ ایک اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہو تو لفظ، اور اگر آپ 5 کو ایک ساتھ اگر کاؤنٹ کرو گے تو الفاظ. ٹھیک ہے. تو نوٹ بک میں آپ ایک کالم میں 3 حرفی الفاظ لکھیں، اور دوسرے کھانے میں یعنی دوسرے کالم میں 4 حرفی الفاظ لکھیں. اب یہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ پر کیا کریں؟ فوٹو سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.